ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زبیر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس نے کہ ایک شخص نے بقیع میں کسی کو پکارا، اے ابو القاسم۔ نبی کریم نے اس کی طرف دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پکارا، اس دوسرے آدمی کو پکارا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھا کرو لیکن میری کنیت نہ رکھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2121۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن یزید نے، ان سے نافع بن جبیر بن موتم نے، اور ان سے ابو ہریرہ دوسی نے بیان کیا کہ رسول اللہ دین کے ایک حصے میں تشریف لے چلے، نہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے۔ اس طرح آپ بنی کے انقاع کے بازار میں آئے، پھر واپس ہوئے اور فاطمہ کے گھر کے آنگن میں بیٹھ گئے اور فرمایا وہ بچہ کہاں ہے، وہ بچہ کہاں ہے۔ فاطمہ کسی مشغولیت کی وجہ سے فوراً آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکیں۔ آپ نے خیال کیا ممکن ہے حسن کو کرتا وغیرہ پہنا رہی ہوں یا نہلا رہی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے ان کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ لیا، پھر فرمایا اے اللہ اسے محبوب رکھ اور اس شخص کو بھی محبوب رکھ جو اس سے محبت رکھے۔ سفیان نے کہا کہ عبید اللہ نے مجھے خبر دی، انہوں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ انہوں نے وتر کی نماز صرف ایک ہی رکعت پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2122۔ ہم سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو زمرہ انس بن ایاز نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر نے کہ صحابہ نبی کریم کے زمانے میں غلہ کافروں سے خریدتے تھے تو آپ ان کے پاس کوئی آدمی بھیج کر وہیں پر جہاں انہوں نے غلہ خریدا ہوتا اس غلے کو بیچنے سے منع فرما دیتے اور اسے وہاں سے لا کر بیچنے کا حکم ہوتا جہاں عام طور پر غلہ بکتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2123۔ کہا کہ ہم سے ابن عمر نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم نے پوری طرح اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے اسے بیچنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2124۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فلیح نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے بیان کیا، ان سے عطا بن یسار نے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ملا اور عرض کیا کہ رسول اللہ کی جو صفات تورات میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں قسم اللہ کی آپ کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن شریف میں مذکور ہیں، جیسے کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، تم نہ بدخو ہو، نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور و غل مچانے والے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس سے سیدھی نہ کرا لے، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگیں، اور اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کافروں کو شنوا اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو پردے کھول دے گا۔ اس حدیث کی مطابقت عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے ہلال سے کی ہے، اور سعید نے بیان کیا کہ ان سے ہلال نے، ان سے عطا نے کہ غلف پر ہر اس شخص چیز کو کہتے ہیں جو پردے میں ہو۔ سیف اغلف وقوس غلفا اس سے ہے، اور راجل اغلف اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ختنہ نہ ہوا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2125۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہیں عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی قسم کا غلہ خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے نہ بیچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2126۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہمیں جریر نے خبر دی، انہیں مغیرہ نے، انہیں عامر شعبی نے اور ان سے جابر نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن عمرو بن حرام میرے باپ شہید ہو گئے تو ان کے ذمے لوگوں کا کچھ قرض باقی تھا، اس لیے میں نے نبی کریم کے ذریعے کوشش کی کہ قرض خواہ کچھ اپنے قرضوں کو معاف کر دیں۔ نبی کریم نے یہی چاہا لیکن وہ نہیں مانے۔
آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اپنی تمام کھجور کی قسموں کو الگ الگ کر لو، اجوا ایک خاص قسم کی کھجور کو الگ رکھ اور ازک زید کھجور کی ایک قسم کو الگ کر، پھر مجھے بلا بھیج۔ میں نے ایسا ہی کیا اور نبی کریم کو کہلا بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور کھجوروں کے ڈھیر پر یا بیچ میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اب ان قرض خواہوں کو ناپ کر دو۔ میں نے ناپنا شروع کیا، جتنا قرض لوگوں کا تھا میں نے سب کو ادا کر دیا، پھر بھی تمام کھجور جوں کی توں تھی، اس میں سے ایک دانہ برابر کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ فراس نے بیان کیا کہ ان سے شعبی نے اور ان سے جابر نے نبی کریم سے کہ برابر ان کے لیے تولتے رہے یہاں تک کہ ان کا پورا قرض ادا ہو گیا، اور ہشام نے کہا ان سے وہب نے اور ان سے جابر نے کہ نبی کریم نے فرمایا کھجور توڑ اور اپنا قرض پورا ادا کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2127۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ولید نے بیان کیا، ان سے ثور نے، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے مقدام بن مادی کرب نے بیان کیا کہ نبی کریم نے فرمایا اپنے غلے کو ناپ لیا کرو، اس میں تمہیں برکت ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2128۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عمر بن یحییٰ نے بیان کیا، ان سے عباد بن تمیم انصاری نے اور ان سے عبداللہ بن زید نے کہ نبی کریم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی، میں بھی مدینہ کو اسی طرح حرام قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا، اور اس کے لیے اس کے مد اور سا یعنی غلہ ناپنے کے 2 پیمانے کی برکت کے لیے اس طرح دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2129۔ مجھ سے عبداللہ بن مسلمہ کعنابی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ انہیں ان کے پیمانوں میں برکت دے، اے اللہ انہیں ان کے سا اور مد میں برکت دے۔ آپ کی مراد اہل مدینہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2130۔